بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 30واں سپارہ۔ دیکھیں، ہمارا قرآن ختم ہو گیا اور ہم نے ماشاءاللہ اب 30 سپارے ان کے دیکھا، ان میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے لیے میسج نکالنے کی کوشش کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے رمضان کے بعد بھی اس کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ ڈیلی آپ نے کچھ نہ کچھ قرآن میں سے سیکھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کوئی ایک چیز عمل میں لے کر آنی ہے، اور اس طریقے سے اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہنا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ میں بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں تاکہ آپ میں اس سفر میں اکٹھے ساتھ کچھ نہ کچھ روز سیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 30واں سپارہ۔ 30ویں سپارے میں سورہ نبا میں ورس نمبر 38، آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ تو پیارے بچوں، 30ویں سپارے میں بہت جگہ پر، بلکہ زیادہ تر جگہ پر ہمیں قیامت کے دن کا بتایا گیا ہے، قیامت کے دن کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اب بچوں، قیامت کے دن کو سمجھنے کے لیے اپنا رزلٹ ڈے ذرا امیجن کریں۔ آپ کا رزلٹ ڈے ہے یا پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر کلاس جو ہے وہ اپنی اپنی ٹیچر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک دو ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ پرنسپل کے ساتھ ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں ان کو پوزیشنز ہولڈرز کے بچوں کو انعامات دینے کے لیے، اور جو سٹیج ہے وہ تیار ہو چکی ہوتی ہے، اور پرنسپل آئیں گے، اور ہوتا ہے جیسے ہی پرنسپل صاحب آئیں گے اور پرائز ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے گی، اور ٹیچر کو سب ریزلٹس پتہ ہوتے ہیں، کس بچے کو، کون سا بچہ فرسٹ آ رہا ہے، کون سا بچہ سیکنڈ آ رہا ہے، کون سا بچہ تھرڈ آ رہا ہے، کون سا فورتھ آ رہا ہے، کون سا فیل ہے، کون سا بس ایوریج ہے۔ ٹیچر کے پاس سب ریزلٹس ہوتے ہیں۔ اور بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ سب بچے بہت ہی زیادہ نروس ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا، کوئی بھی پرنسپل کے پاس نہیں جاتا پوچھنے کے لیے کہ ہمارا رزلٹ بتا دیں، یا ہمارے تھوڑے سے نمبر زیادہ کر دیں، یا ہمیں فیل ہونے سے بچا لیں۔ سب وہاں پہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا رزلٹ نکل آئے گا۔ اور سب ٹیچر جو ہیں وہ بھی، ٹیچر کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بچہ ٹیچر کے پاس چلا بھی جاتا ہے کوئی بتانے پوچھنے کے لیے کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، میں ایکسپیکٹ نہیں اچھا کر رہا، تو مجھے لگ رہا ہے میں کہیں نہ کہیں فیل ہو جاؤں گا، تو ٹیچر آگے سے کیا جواب دیتی ہے بھلا؟ ٹیچر یہی کہتی ہے نا کہ یہ کوئی ٹائم ہے یہ بات کرنے کا؟ تمہیں تو وقت دیا تھا کہ اچھا پڑھو اور اچھی محنت کرو اور اچھے پیپرز دو، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا، اور اب آپ آ گئے ہو کہ اس ٹائم پہ جب رزلٹ ڈے ہے، اس ٹائم پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی مارکس نہیں ملیں گے زیادہ، بس چپ کر کے بیٹھ کے جا کے اپنا رزلٹ سنو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو بچوں، جو قیامت کا دن ہوگا نا، لاسٹ ڈے آف ججمنٹ، وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں بول سکے گا، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرے گا، سب ڈر کے کھڑے ہوں گے۔ اور رزلٹ ڈے، دنیا میں جو رزلٹ اسکول کا رزلٹ ڈے ہوتا ہے، اس میں تو سب بچے اپنی اپنی کلاس جو ہے وہ اپنی ٹیچرز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا، تو قیامت والے دن ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، تو ہماری ساری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور کوئی کسی کے لیے نہیں بول سکے گا۔ اور لوگ کہہ رہے ہوں گے، سب اپنے اپنے نبی کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے کچھ بات کریں، ہمارے کچھ کمی کر دیں، گناہوں میں کمی کر دیں، ہمارے جو اس کی پنشمنٹ ملنی ہے اس میں کمی کر دیں، تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں مانے گا، کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں بات کر سکے گا، سب ڈر کے کھڑے ہوں گے۔ ایون جو پروفٹس ہیں نا، جو انبیاء کرام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوں گے پلیز اللہ بچا لیں، پلیز اللہ بچا لیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اس آیت میں، لا یتکلمون، کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکے گا، ہر کسی کو اپنی پریشانی لگی ہوگی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بن جانا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔
اور جب اس طرح سے کرتے رہیں گے، سب ایک دوسرے کے اپنے نبی کو کہیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اور کوئی کسی سے بات نہیں کر سک رہا ہوگا. اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وہاں پہ جگہ ہوگی اپنے عرش کے پاس، مقام محمود، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں گے اور ان سے پھر وہاں پہ جو ہے وہ کسی کی بات کر سکیں گے. لیکن وہ مقام ملنا جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا وہ مقام کس کو ملے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ وہ مقام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دے. اور وہ دعا پتہ ہے ہم کب کرتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد. ہر اذان جب ہوتی ہے اذان کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یا اللہ اس کامل اعلان اور اس قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام وسیلہ عطا فرما اور ان کی فضیلت میں اضافہ فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اب بچوں بتاؤ کون دعا کرتا ہے؟ ہم دن میں ہر دن 5 دفعہ یہ اذان سنتے ہیں اور ایک سال میں تقریباً ہم 1825 دفعہ یہ اذان سنتے ہیں. اب کون ہر نماز کے بعد، ہر اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یہ مقام محمود دے دے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے نا، تاکہ ہمارے نبی جیسے ہماری ٹیچر جو ہیں، تاکہ ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہماری فیور کر دیں گی، تو ہمارے نبی کو اگر یہ مقام مل جائے گا تو ہمارے نبی ہماری کہیں فیور کر سکیں گے. ادروائز تو نہیں ہو سکتا کچھ بھی. ہاں تو ہم ہر کوئی اپنے اپنے اعمال لے کر جائے گا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہاں پہ جو چیز جائے گی وہ صرف ہمارے عمل جائیں گے، اور عمل کرنے کا ٹائم یہ ہے دنیا کی زندگی. اگر اس دنیا کی زندگی میں ہم عمل نہیں کریں گے اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ہم پتہ ہی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے کام ہی نہیں کریں گے، تو پھر قیامت والے دن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری کوئی سفارش نہیں کریں گے. وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری امت ہے تو یہ میری امت، لیکن اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن پڑھنا چھوڑ گئے تھے. اس ٹائم ہم کیا کریں گے؟ ایسے ہی ہے نا، اگر ٹیچر جائے پرنسپل کے پاس کہ یہ تو پرنسپل بچہ کہے کہ میرے نمبر بڑھا دیں، تو ٹیچر یہی کہے گی نا کہ بچہ تو صحیح ہے، بچہ تو میری کلاس کا ہی ہے، لیکن اس نے محنت ہی نہیں کی. اب رزلٹ تو وہی ملے گا نا جو اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں اس نے بہت محنت کی ہو، بہت زیادہ، کوئی سے مشکل آ گئی ہو، پیپر میں کیوں ایمرجنسی آ گئی ہو، کوئی وہ بہت بیمار ہو گیا ہو، تو پھر ٹیچر پچھلا رزلٹ دیکھ کے اس کو کنسیشن مارکس دے دیتی ہیں. لیکن اگر کسی بچے نے محنت ہی نہیں کی اور اپنی عیاشیوں میں پڑا رہا، تو ٹیچر یہی کہے گی نا کہ اس نے تو عمل ہی نہیں کیا، اس نے تو محنت ہی نہیں کی. تو بچوں اگر ہم اس دنیا میں محنت نہیں کریں گے، اس دنیا میں اچھے اچھے کام نہیں کریں گے، اس دنیا میں قرآن کے مطابق نہیں چلیں گے، تو پھر قیامت والے دن جب مقام محمود پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا تو وہ بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں کریں گے. وہ بھی کہہ دیں گے کہ انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں، اور انہوں نے قرآن کے مطابق عمل ہی نہیں کیا. تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اور قرآن کے بارے میں، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، تاکہ ہم آخرت کی زندگی میں نہ خود پریشان ہوں اور نہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کریں. وہ بھی فخر سے کہہ سکیں گے ہاں یہ میری امت کے پیارے پیارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے تھے اور قرآن کی بات دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے. انشاءاللہ تعالی. چلیں آخر میں ہمارا قرآن ختم ہو گیا. اب ہم آخر میں دعا مانگ لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب العالمین، جو کچھ پڑھا، جو کچھ پڑھایا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سکھایا، صرف اور صرف تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تھا. یا اللہ تو اسے ہم سے قبول فرما لے اور اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور ہمارے چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دے اور اسے ہماری ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے. یا رب العالمین ہمیں اس چیز کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ دے دے. یہ علم ہمارے لیے آسان کر دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو دنیا کے گوشے گوشے تک، ہر شخص تک، ہر انسان تک، ہر دل تک اور ہر ہاتھ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. یا رب العالمین تمہاری حفاظت فرما، تمہارے ایمان کو سلامت رکھنا، مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ تمہارے والدین پر اپنی رحمت عطا فرما. اللہ تعالیٰ بہترین عبادت کی، بہترین ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین تمہارے اخلاق کو بہتر بنا دے. اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق دے. یا اللہ بہترین اخلاق تو ہی دے سکتا ہے اور برے اخلاق ہم سے دور کر دے، اس لیے کہ ان برائیوں کو تو ہی پھیر سکتا ہے. یا اللہ تو ہماری بری عادتوں کو دور کر سکتا ہے، ان کے بدلے میں ہمیں اچھی عادات عطا فرما دے، ہمیں بہترین آداب عطا کر دے، ہمیں بہترین مینرز دے دے، بہترین مسلمان بنا دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے دین سے محبت کرنا سکھا دے. یا اللہ اپنے دین کے لیے ہر قربانی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اپنے راستے پر کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے اور ہمیں کوششیں کرنے کے طریقے بھی سکھا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے دور نہ کرنا، ہماری زندگی اور موت اسی کے ساتھ ہو اور قیامت کے دن ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے اٹھانا، وہ خاص بندے جو اہل القرآن ہوں. یا اللہ جو تیرے خاص بندے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.